خدمتوں سے فارغ ہیں وہ قریب تشریف لے آئے۔ آج اگر آپ ان دینی حلقوں میں بیٹھنے کے لیے وقت کی قربانی دیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ آخرت میں بھی نظر آئے گا اور دنیا میں بھی نظر آئے گا۔ ہم لوگ ادھر ادھر دنیاوی مجلسوں میں بیٹھ کر گھنٹوں نکال دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ لیکن آپ دینی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو اس کا اثر آپ کو ضرور محسوس ہوگا اور اس کا اجر تو آپ کو یہاں بھی ملے گا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل ان روحانی حدیثوں سے نرم پڑے گا اور آپ ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے اور آخرت میں اس کا بہترین آپ کو اجر بھی دکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمة الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں ہوا اور طول عمل ہے۔ ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طول عمل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی آرزویں دل میں پرورش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا، اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے، یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور طول عمل یعنی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے۔ بس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو، بلکہ اس دنیا کو دار العمل سمجھو۔ تم اس وقت دار العمل میں ہو، اس وقت دار العمل میں ہو
یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے پوچھ کر کے دار آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ یہ حدیث بیہقی کی ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی لاجواب حدیث ہے۔ دنیا سے نہ نکلو، آخرت کے طالب بنو۔ اس حدیث کا جو خلاصہ ہے، دنیا سے نہ نکلو، آخرت کے طالب بنو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت سے اپنی امت پر جو بلائیں قیامت تک آنے والی ہے، ان بلاؤں میں 2 بلاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جن 2 بلاؤں کو لے کر حضور نے اندیشہ ظاہر کیا کہ مجھے سب سے زیادہ بلا اور مصیبت جس سے میں ڈرتا ہوں وہ 2 چیزیں، ایک ہے ہوا اور ایک ہے طول عمل۔ ہوا سے مطلب کیا ہے، طول عمل سے مطلب کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ محدثی نظام فرماتے ہیں کہ ہوا سے مراد دین اور مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے۔ ہوا سے مطلب کیا ہے، اپنے دین اور مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اپنے خیالات ہی کی پاسداری کر کے اپنے خیالات ہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نفس جو اسے کہتا ہے اسی کی طرف وہ لپک جاتا ہے اور اسی کی پرورش میں لگا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ نفس اسے دوسری طرف لے جاتا ہے، اور نفس کی وہ شخص پیروی کر رہا، جدھر لے جا رہا ادھر ہی چلا جا رہا، تو اب جو حق ہے اسے وہ قبول نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر انسان کا نفس اور خیالات ہی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جنت اور دوزخ، آخرت، قبر کی زندگی نعوذ باللہ کچھ نہیں، دین و مذہب کے بارے میں یہ نظریات اس نے رکھ لیا۔ اب جب اس نے یہ نظریات رکھا تو اب بتاؤ حق کو قبول کرے گا وہ؟ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے نظریات ہی بدل گئے۔ تو اب قبول حق سے اس کی یہ نظریات کیا ہو، ایک رکاوٹ بن رہی ہے، راستے میں آڑ بن رہی ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، اتباع ہدایت سے وہ محروم ہو جائے گا، ہدایت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ ایک دوسری بیماری حضور نے یہ بتلائی، طول عمل، یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جانا۔ لمبی لمبی آرزوئیں جب انسان کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آخرت کو انسان بھلا دیتا ہے، اس کی فکر اور اس کی تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری سے کیا کر دیتا ہے، انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے لمبی لمبی آرزوئیں اور تمنائیں کر لی کہ مجھے جو ہے بہترین گھر بنانا ہے، مجھے جو ہے بہترین ایک گاڑی لینی ہے، مجھے ایک بہترین آئی فون لینا ہے، بس کیسے بھی آئے، گھر میرا کیسے بھی بنے، بہترین گاڑی کیسے بھی آئے، حلال اور حرام کی وہ تمیز نہیں کرے گا۔ فکر آخرت سے اسے بالکل یہ آرزویں کیا کرے گی، غافل کر دے گی، تمنائیں غافل کر دے گی۔ تو یہ 2 بیماری
حضور نے بتائی یہ دو بڑی بیماری ہے جس کا مجھے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، جس کا میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ آج ہم دیکھیں امت کو ان دو بیماریوں نے خراب کر کے رکھ دیا۔ محدثین کتاب فرماتے ہیں انہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کر دیا، کہ جن میں خیالات اور نظریات کی گمراہی ہے وہ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے، اور اسی طریقے سے جو لمبی لمبی آرزوئیں کر رکھا ہے وہ دنیا کی محبت میں اتنا گرفتار ہے کہ فکر آخرت کی تیاری سے رہ گئی، بس کسی بھی طرح سے ان کی آرزیں پوری ہونی وہ اسی فکر میں ہے۔ تو یہ خطرناک بیماری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو دنیا کے بچے نہ بنو، دنیا کے بچے نہ بنو۔ حضور نے دنیا کے بچے ان لوگوں کو کہا ہے جو دنیا کی فکر میں لگ گئے، دنیا کی محبت میں بے بس ہے، بس کسی طرح کمانا، چاہے نماز جیسے عظیم فریضے ادا کر پائے یا نہ کر پائے، قربانی جیسے عظیم جیسی عبادت کر پائے نہ کر پائے، بس وہ دنیا کے پیچھے لگا ہو۔ جیسے حضور نے بتلایا جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی انسان دنیا کی محبت میں اتنا گرفتار ہے کہ وہ آخرت کو بھول گیا۔ تو ایسے لوگوں کو حضور نے کیا بتایا، یہ دنیا کے بچے ہیں، اور آخرت کے بچے ان کو حضور نے قرار دیا جو آخرت کی رغبت اور محبت میں آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، ان کو آخرت کے بچے قرار دیے۔ اور حضور نے یہ بتلایا کہ دیکھو اس دنیا کو دارالعمل سمجھو، عمل کرنے کا گھر سمجھو، اس لیے کہ یہاں صرف محنت اور کمائی کرنی پڑے گی، جزا اور سزا یہاں آپ کو ملنے والی نہیں، بلکہ آخرت میں جزا اور سزا ملے گی۔ لہذا یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کر لو، محنت کر لو، انشاءاللہ اس کا جزا اور سزا جو ہے آخرت میں ملنے والا۔ تو ان دونوں بیماریوں کی طرف حضور نے ہم سبوں کو رغبت دلائی، ان دونوں بیماریوں سے بچیں، ہم حب دنیا سے بچیں، دنیا کی محبت سے بچیں، اور اسی طریقے سے طول عمل لمبی آرزویں نہ کریں۔ جب انسان لمبی آرزویں کرے گا تو ایٹومیٹک جو ہے وہ دنیا کا ہو کر رہ جائے گا، آخرت کے اعمال کی طرف وہ کوشش کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ مجھے یہ کرنا، وہ خون پسینہ بہائے گا، نماز بھی رہ جائے گی، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر سکے گا، اور بچوں کے خیالات بھی نہیں کر سکتے، اور گھر کی جو ضروریات ہیں، حقوق ہیں، اس کو بھی ادا نہیں کر پائے۔ یہ آرزو جب انسان کے اندر پائے جائیں گے تو یہ پھر دنیا کے مرض میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ حضور نے آخر میں یہی بتلایا کہ اس سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ اتنی یقین تم اپنے دل کے اندر پیدا کر لو کہ یہ سمجھو کہ یہ دنیا فانی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، آخرت ہی کی زندگی اصلی زندگی ہے، اور وہی ہمارا کیا ہے؟ اصل ٹھکانہ ہے۔ اگر یہ یقین انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو خیالات اور اعمال انسان کے دونوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ بہت عظیم بات حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا سے نہ لپٹو بلکہ آخرت کے طالب بن جاؤ۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امة فتنة وفتنة امتی المال۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ ارشاد فرماتے تھے کہ امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ یعنی محدث نظام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ میری پیغمبری کے دور میں جو اب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، حضور کی پیغمبری کا زمانہ کب سے؟ حضور سے لے کر قیامت تک کا زمانہ کیا ہے؟ حضور کی پیغمبری کا زمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے اندر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی لوگوں کے نزدیک، اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ فتنہ قرآن کریم میں بھی مال کو کیا کہا؟ فتنہ کہا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو دیکھیے فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ اگر آپ نے اولاد کو صحیح راستے پر نہیں لگایا تو آپ کے لیے آزمائش امتحان ہے، اولاد کی وجہ سے آپ پکڑے رہے۔ خدا نخواستہ ہماری اولاد صحیح راستے سے نہ چل کر غلط راستے پر اگر چلی جاتی ہے اور غلط راستے پر جا کر کچھ سے کچھ کرنے لگتی ہے، تو حدیث میں یہ بتلایا کہ اگر جوان ہے اور جوانی کی حالت میں رہ کر غلط راستے پر چلا گیا، نعوذ باللہ کسی سے غلط کانٹیکٹ کر کے زنا کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، تو پہلے گناہ بچے پر آنے کے بجائے ماں باپ پر اس کا گناہ ہے، پھر اس کے بعد بچے کے اوپر آئے۔ تو دیکھیے اگر صحیح راستے پر ہم رکھتے تو اس راستے پر نہیں جاتا۔ تو اسی لیے اولاد کو بھی فتنہ کا اور مال کو بھی فتنہ کا، کہ مال بھی ایک آزمائش۔ اگر آپ مال کو صحیح دین کے راستے پر خرچ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر آپ نے جہاں جہاں خرچ کر دیا، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں رکھی، آپ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہی چیز کیا ہے؟ آزمائش۔ اب شادی بیاہ کے ٹائم میں آپ کو فضول خرچی نہیں کرنا تھا، آپ فضول خرچی کر کے لاکھوں روپے اپنی بچی کے لیے خرچ کرنا ہے، اور صرف آپ کی نیت کیا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے یہ کہیں کہ فلاں نے دیکھو اپنی بچی کے لیے کیا کیا دیے اور کیا کیا انتظامات کیے۔ تو یہ دیکھیے اگر آپ اس مال کو اچھی جگہ پر استعمال کرتے تو یہ آزمائش نہیں بنتی۔ آپ نے غلط جگہ پر استعمال کیا اور فضول خرچی کیا تو یہ چیز آزمائش بن گئی۔ تو حضور نے یہ بتلایا کہ مال کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، یہ مال میری امت کو لے کر ڈوبے، اسی لیے امت کو حضور نے خبردار کیا کہ اس فتنے سے بالکل تم ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال بندوں کو خدا کی بغاوت اور نافرمانی کے راستے پر ڈال کے اصل سعادت سے محروم کر دے۔ آج دیکھیے جن کے پاس دولت ہے وہ خدا بیزاری اور خدا دشمنی کے علم بردار بن کر، خدا دشمنی میں اتر کر خیالی دجال دنیا کے اندر پیدا ہے۔ آج امریکہ کو دیکھ لیجیے، خیالی دجال بن کر فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ خیالی دجال ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ آگے پہنچ گئے، یہ ان کے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی احادیث سے اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر آخر دم تک چلاتے رہے، اور ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کی فتنوں میں نہ پڑے اور اس سے محفوظ رہے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔